یہ ایک پاکستانی لڑکی کی کہانی ہے جو پاکستان میں پیدا ہوئی۔ جب وہ 13 سال کی تھی تو اس کی ٹیچر نے اسے کہا کہ ابایا پہنو۔ اس نے ابایا پہن لیا۔ ٹیچر نے اسے ابایا کی اہمیت کے بارے میں بتایا۔ پھر وہ کالج گئی، پھر یونیورسٹی گئی۔ ابایا میں یونیورسٹی میں اسے پردے کی اہمیت کا بھی احساس ہوا، خاص طور پر مخلوط تعلیم میں۔ اس نے 4 سال ابایا اور نقاب پہنا۔ وہ ایک شاندار طالبہ رہی، ہمیشہ اچھے نمبر لیے۔ اس نے اپنی ڈگری مکمل کی، لیکن ڈگری کے بعد اسے اصل حقیقت کا سامنا ہوا۔ اس نے بے شمار کورسز کیے تھے، اس کے پاس اچھا تجربہ اور علم تھا، لیکن ہر جگہ صرف ابایا اور نقاب کی وجہ سے اسے جج کیا گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اسکول ٹیچر بنے۔ پاکستان کے ایک بڑے پرائیویٹ اسکول میں انٹرویو دینے گئی، لیکن وہاں اس کی قابلیت دیکھنے کے بجائے صرف ظاہری شکل کی بنیاد پر اس کی توہین کی گئی اور بغیر مکمل انٹرویو کے اسے اسسٹنٹ کنڈرگارٹن ٹیچر کی نوکری دے دی گئی۔ وہ رونے لگی۔ وہاں ابایا پہننے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ تو اسلامی ملک ہے، کم از کم اسکول میں ابایا اور نقاب کی اجازت ہوگی، لیکن وہاں بھی صرف ظاہری شکل پر اسے جج کیا گیا۔ اس کے شاندار تعلیمی ریکارڈ کے باوجود اسے رسوا کیا گیا۔ وہ مسلسل جدوجہد کرتی رہی۔ اس نے 16 سال کی تعلیم مکمل کی تھی، لیکن اس کا بھائی جس نے صرف 14 سال تعلیم حاصل کی تھی، بینک میں بہترین ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ اور زیادہ ٹوٹ گئی، کیونکہ وہ ساری زندگی پڑھائی اور محنت کرتی رہی، لیکن اس کے باوجود ناکام رہی۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گرلز اسکول جوائن کرے گی، لیکن وہاں بھی پہلے ہی دن وائس پرنسپل نے اس کی توہین کی اور کہا، ابایا اتار دو، یہ یونیورسٹی نہیں ہے۔ لیکن وہی مین کلاس روم میں بچیوں کو یہ سبق دیتی تھیں کہ ابایا زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے، اگر تم ابایا نہیں پہنو گی تو تم اچھی لڑکی نہیں ہو اور تم محفوظ نہیں رہو گی۔ یہ ہمارا کلچر ہے۔ وہی خواتین طالبات کو مذہبی تعلیم دیتی تھیں، مگر اپنی ٹیچرز کو اس پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھیں۔ اس لڑکی کو رگوں کی سوزش کا مسئلہ تھا۔ ایک دن وہ کلاس میں سخت درد میں تھی اور کھڑی نہیں رہ سکتی تھی، تو 10 منٹ کے لیے بیٹھ گئی۔ وائس پرنسپل نے فوراً اسے بلا لیا اور کہا، تم کیوں بیٹھی ہو؟ تم جوان ہو، تمہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ اس نے کہا، میں بیمار ہوں۔ جواب ملا، اگر بیمار ہو تو اسکول چھوڑ دو، نوجوان ٹیچرز کو بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ بعض اوقات کلاس سے ٹیچر کی کرسی بھی اٹھا لی جاتی تھی۔ وہ بیمار رہنے لگی۔ اسے کم تنخواہ ملتی تھی، حالانکہ وہ بڑی کلاسز پڑھاتی تھی۔ اتنی بیمار ہو گئی کہ اسے نوکری چھوڑنی پڑی۔ ہر جگہ اسے صرف ظاہری شکل کی بنیاد پر جج کیا گیا۔ وہاں خواتین کو ورک پلیس پر ابایا پہننے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ یہ عمل ہر جگہ ہو رہا ہے۔ آخر کیوں عورتوں کو صرف ان کے حلیہ کی بنیاد پر نشانہ بنایا جاتا ہے؟ وہی لوگ ٹک ٹاک پر عورتوں کے ابایا کو